رمضان المبارک رحمتوں، برکتوں اور مغفرت کا مہینہ۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں مسلمان نہ صرف اپنی روح کو پاک کرتے ہیں بلکہ جسم کو بھی ایک نئی تازگی ملتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا ہم واقعی رمضان میں اپنی صحت کا خیال رکھتے ہیں؟ اکثر ہم روزہ کھولتے ہی بے تحاشا کھانا شروع کر دیتے ہیں، تیل والی چیزیں، میٹھے مشروبات اور بھاری کھانے، جس سے فائدے کی بجائے نقصان زیادہ ہوتا ہے۔ آج ہم سیکھیں گے رمضان میں صحت مند رہنے کا مکمل اسلامی اور سائنسی طریقہ۔ سب سے پہلے نیند درست کریں۔ روزہ صرف بھوکا رہنے کا نام نہیں بلکہ یہ صبر، تقوی اور توازن سکھاتا ہے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کھاؤ پیو لیکن حد سے تجاوز نہ کرو۔ لہذا پہلا اصول یہی ہے، اعتدال، بیلنس۔ ہری کو ہرگز مت چھوڑیں، یہ سنت بھی ہے اور صحت کے لیے ضروری بھی۔ بہترین سحری میں شامل کریں پروٹین، انڈے، دہی، فائبر، روٹی، دلیا، پھل، کیلا، سیب، پانی زیادہ مقدار میں۔ پرہیز کریں زیادہ نمک، بہت زیادہ چائے یا کافی، کیونکہ یہ دن میں پیاس بڑھاتے ہیں۔ رمضان میں پانی کی کمی سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ ایک آسان اصول یاد رکھیں، افطار سے سحری تک 8 گلاس پانی ضرور پئیں۔ طریقہ: افطار پر 2 گلاس، کھانے کے بعد 2-3 گلاس، سونے سے پہلے سحری میں 2 گلاس۔ یہ آپ کو ڈی ہائیڈریشن سے بچائے گا۔ افطار ہمیشہ سادگی سے کریں۔ سنت طریقہ: کھجور، پانی۔ اس کے بعد ہلکا کھانا۔ غلطی کیا ہے؟ فوراً بھاری کھانا، زیادہ فرائی آئٹمز، یہ معدے پر بوجھ ڈال دیتا ہے۔ آپ کی پلیٹ میں یہ چیزیں ہونی چاہیں: سبزیاں، کھوئے، پروٹین، گوشت، دال سے کاربوہائیڈریٹس، روٹی، چاول، سب سلاد کم کریں۔ پکوڑے، سموسے، سیٹ کولڈ ڈرنکس۔ یاد رکھیں، رمضان کھانے کا نہیں، کنٹرول کا مہینہ ہے۔ کیا رمضان میں ورزش کرنی چاہیے؟ جی ہاں، لیکن ہلکی۔ بہترین وقت افطار کے بعد یا تراویح کے بعد۔ کیا کریں؟ واک، ہلکی اسٹریچنگ، یہ آپ کو چست رکھے گا اور وزن بھی کنٹرول میں رہے گا۔ رمضان میں نیند کا نظام خراب ہو جاتا ہے، لیکن یاد رکھیں 6-7 گھنٹے نیند ضروری ہے۔ ٹھپس، جلد سوئیں، دن میں تھوڑا آرام کریں۔ نیند کی کمی، تھکن، چڑچڑاپن، کمزوری کا باعث بنتی ہے۔ رمضان صرف جسم نہیں، روح کی بھی صحت کا مہینہ ہے۔ قرآن کی تلاوت، ذکر، دعا، یہ سب ذہنی سکون دیتے ہیں۔ ٹینشن، غصہ اور منفی سوچ سے بچیں، یہ بھی صحت پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ رمضان میں ہم اکثر یہ غلطیاں کرتے ہیں، یا زیادہ کھانا، پانی کم پینا، پھر سحری چھوڑ دینا، سارا دن سونا۔ ان سے بچیں ورنہ روزہ مشکل ہو جائے گا۔ یہ اگر آپ صحیح طریقے سے رمضان گزاریں تو یہ مہینہ آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ ہوں جسم صحت مند، قاصد دل مطمئن، روش پاک۔ یہی ہے رمضان کا اصل مقصد۔ اللہ ہمیں صحت کے ساتھ رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس مبارک مہینے کی حقیقی برکتیں نصیب کرے۔ آمین۔